ہاشم بن عبد مناف کی وفات کے بعد اس کا بھائی مطلب بن عبد مناف قریش کا سردار بنا۔ 7 سال بعد جب اسے ایک مسافر کے زبانی اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے شیبہ بن ہاشم کا حال معلوم ہوا، جسے اس مسافر نے چند لڑکوں کے ساتھ تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا تھا، جو اپنے تیر نشانے پر پڑنے سے خوش ہو کر فخریہ بلند آواز میں کہتا تھا، میں ہاشم کا لڑکا ہوں، میں سردار مکہ کا بیٹا ہوں۔ تو مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو مدینہ سے مکہ لے آئے۔ مکہ میں جب قریش نے شیبہ کو دیکھا تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی غلام ہے جسے مطلب نے خریدا ہے، اور اسی دن سے شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ یہی عبد المطلب بن ہاشم ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ عبد المطلب اپنے چچا کی وفات کے بعد مکہ کے سردار بنے۔ آپ شروع سے ہی وجیح اور عالی قدر تھے۔ دانش مندی اور قابلیت میں اپنے سارے خاندان میں ممتاز و منفرد شخصیت کے حامل تھے۔ ان کی زندگی کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ چاہے زمزم جو ایک عرصے سے اٹا پڑا تھا اور بے نشان ہو کر لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہو چکا تھا، آپ نے اس کا پتہ لگایا اور کھدوا کر نئے سرے سے جاری کروایا۔ اس اقدام سے آپ کی عزت و نیک نامی میں بہت اضافہ ہوا۔ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے۔ ایک بار انہوں نے منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہوئے اور سارے جوان ہو کر میرے قوت بازو بنے تو ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آرزو پوری کی تو انہوں نے حرم کعبہ میں جا کر بیٹوں کے ناموں پر قرعہ ڈالا۔ قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، جو حضرت عبد المطلب کے سب سے پیارے بیٹے تھے، اور جب عبد المطلب انہیں قربانی کے لیے لے کر چلے تو قریش کے سرداروں نے انہیں عبداللہ کی قربانی سے روکا۔ مغیرہ بن عبداللہ مخزومی نے اس بارے میں کاہن سے مشورے کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ عبداللہ کاہن سے خیبر کے مقام پر ملے۔ اس نے یہ تجویز پیش کی کہ عبداللہ کو 10 اونٹوں کے مقابلے پر رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر قرعہ اونٹوں پر نکلے تو ٹھیک، ورنہ اونٹوں کی تعداد میں 10 کا اضافہ کرتے جاؤ، یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں پر نکل آئے، تب اونٹوں کو قربان کر دو۔ یہ عبداللہ کا فدیہ ہوگا اور تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، اور جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی تو پورا اونٹوں پر نکلا، اور عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ اس قصے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن الذبیحین یعنی 2 ذبیحوں کا بیٹا کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک ذبیح اللہ آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اور دوسرے آپ کے جد امجد حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب بن مناف سے کر دی۔ وہب بن مناف بنو زہرہ کے ایک معزز رئیس تھے۔ عبد المطلب کے دور کا دوسرا بڑا واقعہ یہ ہے کہ یمن کے حبشی گورنر ابرہہ نے مکہ کو مسمار کرنے کی غرض سے حملہ کیا۔ ابرہہ عیسائیت کی اشاعت کے لیے کوشاں تھا، لیکن جب عربوں نے عیسائیت کو نہ اپنایا تو اس نے سمجھا کہ عربوں کو چونکہ خانہ کعبہ سے بہت عقیدت ہے اور اسی وجہ سے وہ عیسائیت کی طرف مائل نہیں ہو رہے۔ اس پر اس نے اپنے مرکزی حکومت صنعا میں ایک عالی شان گرجا تعمیر کروایا تاکہ عرب کعبے کا خیال چھوڑ کر اس گرجے کا حج کریں، لیکن ابرہہ کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی، اور جب عربوں کے دلوں سے کعبے کی عظمت کو مٹانے میں ناکام رہا تو طیش میں آ کر اس نے کعبے کو مسمار کرنے کا منصوبہ بنایا، اور وہ 60,000 کا لشکر لے کر، جس میں ہاتھی بھی تھے، مکہ پر حملہ آور ہوا۔ قریش ابرہہ کے لشکر کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ کے فوجی ہانک کر لے گئے۔ عبد المطلب خود ابرہہ کے پاس پہنچے۔ وہ ان کی وضاحت، شرافت اور طرز گفتگو سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا، کس غرض سے آئے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میرے اونٹ تمہاری فوج نے پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس دیے جائیں۔
ابرہہ بولا میں تمہارے کعبے کو ڈھانے آیا ہوں، تم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ اس پر عبد المطلب نے جواب دیا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس پاک گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کا لشکر مکہ سے 5-6 میل پر خیمہ زن تھا۔ وہ اپنے لشکر جرار پر مغرور اور طاقت کے زوم میں مست تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت جلال میں آئی اور ابرہہ کے لشکر کے عین اوپر فضا میں لا تعداد پرندے نمودار ہوئے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور انہوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر برسا برسا کر پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ ابرہہ کے جو سپاہی بچے وہ فرار ہو گئے، لیکن انہیں چیچک نے آ لیا اور راستے میں ہلاک ہو کر گرتے گئے۔ ابرہہ بڑے برے حال میں دارالحکومت پہنچا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ قرآن مجید میں سورۃ الفیل میں اس بات کا ذکر آیا ہے۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، تاریخ میں اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ عبد المطلب نے 82 سال کی عمر پائی اور ہجون میں مدفون ہوئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس تھی۔